بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو جو ہے ہماری عبرت آموز کہانی کی ویڈیو ہے۔ تو ہماری کہانی کا آج کا ٹاپک ہمارا عزیل کا اپنی ماں کی خدمت۔ تو کہانیاں یا جو واقعات ہوتے ہیں انسانوں کی عبرت کے لیے ہوتے ہیں کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے، یعنی قصے اور کہانیاں جو صحابیہ کے ہوتے ہیں یا رسولوں کے، تو ان سے جو انسان عبرت حاصل کرتا ہے اور ان سے بہت جلد جو ہے اثر قبول کر لیتا ہے اور فوری طور پر اپنی زندگی کو بلند اخلاق و اعمال سے سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی کہانی کو سن کے انسان اپنے اندر سدھار لاتا ہے نا، اپنی اصلاح کرتا ہے، جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کرتا ہے، ان کی کریکشن کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو کریکٹ کرتا ہے۔ یہی وجہ کہ قرآن کریم میں جو ہے عبرت اور نصیحت کے لیے قیمتی مضامین اور انبیاء کے اور صحابہ وغیرہ کے جو ہے کیا نام ہے واقعے بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے دیکھا گیا ہے کہ یہ جو انسانوں کے ساتھ بہت ہی کارگر ہوتے ہیں، یعنی بہت جلدی مطلب انسان کو عمل میں اپنی لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس طرح کے جو بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ہوتے ہیں تو انسان جو ان سے کچھ سیکھ لیتا ہے اور عبرت حاصل ہوتا ہے، کچھ لیسن لیتا ہے۔ تو یہ واقعات جو ہے محض سیر تفریح کا سامان نہیں ہوتے، کیونکہ یہ جو عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ایک موقع پر اللہ تعالیٰ بھی ارشاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑے عبرت کا سامان ہے۔ یعنی جن کے پاس عقل ہے، شعور ہے نا، جو سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے، تو وہ ان واقعات سے جو صحابہ کے ہیں، انبیاء وغیرہ کے، تو ان واقعات سے جو ہے یہ لوگ عبرت لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو اپنی زندگی میں سدھار لاتے ہیں۔ تو آج بھی جو ہم ایک واقعہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا ٹاپک جو ہمارا عزیل کا اپنی ماں کی خدمت۔ پیارے بچوں، بہت پہلے کی بات ہے کہ کسی جگہ عزیل نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کی ماں بہت ہی نیک تھیں۔ ان کا نام حفصہ بنت سیرین تھا۔ سردی کا موسم تھا، ٹھنڈک اتنی زیادہ تھی کہ ہاتھ پاؤں ٹھٹرنے لگے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ عزیل کی ماں حفصہ اللہ کی عبادت کر رہی تھیں۔ عزیل نے سوچا ٹھنڈی بہت زیادہ ہے، ماں کے پاؤں کانپ رہے ہوں گے، کیوں نہ ایک انگیٹھی سلگاؤں اور اپنی ماں کے پاس رکھ دوں تاکہ ماں اس سے اپنے ہاتھ پیر سینک لیا کرے۔ یہ خیال دل میں جیسے ہی آیا، عزیل فوراً اٹھ کھڑا ہوا، انگیٹھی میں آگ سلگائی اور اسے اپنی ماں کے پاس لے گیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹے انگیٹھی کس لیے لائے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ ماں آج ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، میں نے سوچا آپ کے ہاتھ پاؤں سردی سے کانپ رہے ہوں گے، اسی لیے انگیٹھی سلگا لایا ہوں تاکہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں سینک لیں۔ یہ بات سن کر ماں بہت خوش ہوئی اور اپنے بیٹے کو بہت سی دعائیں دی۔ اب عزیل جب بھی ٹھنڈی کی رات ہوتی، انگیٹھی لے کر ماں کے پاس پہنچ جاتا اور کچھ دیر وہیں بیٹھ کر دھواں دوسری طرف ہٹاتا رہتا تاکہ دھوئیں سے ماں کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھا بچوں، کتنی اچھی بات ہے نا، ماں کے لیے مطلب یہ سوچ رہا ہے، کتنی بڑی بات ہوگی۔ دیکھیے ماں کے دل سے کتنی خوشی، مطلب ماں کے دل سے اندر سے دعا نکل رہی ہوگی نا، ماں کا جو ہے دل میں اور روئے سے دعا دے رہی ہوں گی ان کو، ہے نا۔ تو دیکھیے انگیٹھی سلگا کر ماں کے پاس تو لے کر گیا، اس کے علاوہ اس نے کیا کیا کہ دھواں جو ہے دوسری طرف بھی ہٹاتا رہا کہ دھوئیں سے ماں کو تکلیف نہ ہو۔ تو پیارے بچوں، کتنا اچھا لڑکا تھا عزیل، اللہ کی اس پر رحمت ہو۔ تم بھی اس طرح اگر اپنے ماں باپ کو آرام پہنچاؤ گے تو ماں بھی تم کو دعا دے گی اور اللہ تعالیٰ بھی تم سے خوش ہوں گے اور تم کو جنت میں داخل کریں گے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا بچوں۔ تو آپ لوگ بھی ماں کی خدمت کیا کریں، ماں جو کہے اس کو سنیں، یہ نہیں منع کر دیں، کسی کام کے لیے انکار کر دیں، ایسا نہیں کریں۔ ماں کی بات مانیں، ان کی خدمت کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، ان کو آرام پہنچانے کے لیے بہتر کوشش کریں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا۔ تو ماں کو خوش کریں گے، اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے تو ہماری تو دنیا ہی سنور جائے گی نا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پہلے تو اپنے والدین کو خوش کرنا چاہیے. امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی اور پسند بھی آ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ بچوں کا فائدہ ہو. اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں. تو ہماری ملاقات جو اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.